بارگاہ میں ان کے بارے میں ہے تفسیر روح المعانی کے اندر موجود ہے اس کی پہلی جلد میں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور جب وہ پہنچا سلام عرض کی تو آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا اللہ رب العالمین نے سورج پر 360 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں سورج پر؟ 360۔ ان 360 میں سے ایک میں بھی ہوں۔ یہ اس فرشتے نے عرض کی حضور کی بات ہے، ان 360 میں سے ایک میں ہوں۔ میں نے آج رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ تیرے نبی ادریس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اجازت عطا فرمائی، میں آ گیا آپ کی زیارت کے لیے۔ جب اس سے گفتگو ہو گئی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا رب ذوالجلال، جس سورج پر تو نے 360 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اس کی جو تپش اور حدت ہے، اس کی گرمی ہے، میں تیری بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کی آب و تاب کے وقت اس کی فل گرمی تپش میں اس سورج کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں پہنچنا چاہتا ہوں، اس کی حالت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، فرشتوں کو حکم دیا میرے ادریس کو اٹھاؤ اور سورج پر لے جاؤ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو سورج تک لے جایا گیا۔ جب وہ نظارہ دیکھ لیا، رب ذوالجلال نے پوچھا میرے پیارے ادریس اور کیا چاہتے ہو؟ عرض کی رب ذوالجلال، یہ جو تم نے زندگی اور موت کا فلسفہ بنایا ہے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ تجھے جو روح بندے کی نکلتی ہے نا، میں اس کا ذائقہ چکھوں، میں دیکھوں کہ وہ کیسے نکلتی ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا فرشتے کو کہ ادریس کی روح قبض کر لو۔ فرشتے نے روح قبض کر لی اور وہ ذائقہ حضرت ادریس علیہ السلام نے چکھ لیا۔ دوبارہ پھر روح جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے لوٹا دی گئی۔ تو اللہ پاک نے پوچھا کہ ادریس اب تمہارا کام ہو گیا، اب اور کیا چاہتے ہو؟ عرض کی رب ذوالجلال، میں تیری جنت کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں، میں دوزخ کا مشاہدہ ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے کو حکم دیا، ادریس علیہ السلام کو دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، جنت کی سیر کروائی گئی، جنت میں لے جایا گیا، جنت کی سیر کروائی، اور جنت کی سیر کر کے حضرت ادریس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ٹھیک ہے اب وقت پورا ہو گیا۔ فرشتہ آیا، اے پیارے ادریس اب واپس چلیے۔ آپ کی ساری خواہشات پوری کی، کیا چیز بیان کر رہا ہوں؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا معراج بیان ہو رہا ہے، کہاں تک وہ ندی ہم کو ملی۔ تو فرشتے نے کہا جناب وقت ہو چکا، اب واپسی کی راہ اختیار کیجئے، اللہ کا حکم ہے واپس چلے جائیے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا میں نے تو رب کا فرمان سنا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو موت کا ذائقہ چکھے اس کے بعد جنت ہے یا دوزخ ہے، وہ موت کی وادی سے بھی میں گزر کے آ گیا اور اب جنت میں بھی میں پہنچ گیا، اور رب کا وعدہ ہے کہ جو جنت میں ایک بار آ جائے گا واپس جائے گا نہیں، تو اس لیے اب میں واپس نہیں جاؤں گا جنت سے۔ تو فرشتے نے عرض کی جناب والا جنت میں آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس جنت میں سب سے پہلے جس ہستی کا داخلہ ہوگا وہ تمام رسولوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے جنت میں کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت ادریس نے عرض کہا فرشتے سے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ جو حور و غلمان جنت میں رہ رہے ہیں یہ کیوں ہیں؟ تو فرشتے نے کہا جناب یہ تو ان کی خدمت کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، حضور آئیں گے یہ ان کی خدمت کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، یہ تو سب غلام ہیں۔ تو حضرت ادریس نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر اگر یہ غلام بن کے جنت میں رہ سکتے ہیں تو میں بھی اس محمد عربی کا غلام بن کے جنت میں رہ سکتا ہوں۔ تب سے حضرت ادریس جو ہیں وہ جنت میں ہیں۔ معراج دیکھیے حضرت ادریس کا، جنت کی نزہت کو دیکھا، واپس نہیں آئے، جنت کا نظارہ دیکھا، بہشت کو دیکھا، معاملات دیکھے، اس جنت میں اتنا کھو گئے کہ واپس آنے کو جی نہیں چاہا۔ قربان جائے اپنے آقا مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پر، نبی علیہ السلام نے ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت کی سیر کی، جنت کی نزہت کو دیکھا، حور و ملائک کو دیکھا، کون و مقام کو دیکھا، حور و ملک کو دیکھا، فلک و آسمان اور زمین کی وسعتوں کو اور جنت کے تمام معاملات کو
مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضور نے عرض کی رب ذوالجلال جو مانگوں گا ملے گا۔ فرمایا ہاں پیارے حبیب، آج میری رحمت جوش پر ہے، جو مانگو تو مل جائے گا۔ یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ لا مکہ کی وسعتوں پر، جب حضور رب کا دیدار کر رہے تھے۔ تفسیر روح المعانی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے عرض کیا رب ذوالجلال اگر آج مانگنے پہ سب کچھ ملے گا تو پھر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں رب حب لی امتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے رب تعالیٰ میری امت کی بخشش کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ نا، ادریس علیہ السلام نے جنت کا نظارہ دیکھا تو واپس آنے کو جی نہیں چاہا۔ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو نبی علیہ السلام نے وہ سب کچھ دیکھا، لیکن وہاں حضور رکے نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں اب جنت میں آ گیا ہوں تو جنت میں رہوں گا، اے رب تعالیٰ لا مکان تک آ گیا ہوں تو واپس نہیں جاؤں گا، تیرا دیدار کر لیا ہے تو واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ حضور سب کچھ دیکھ کے رب کا دیدار کر کے حضور واپس اس دنیا میں اپنی امتیوں کے پاس تشریف لائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ ہے نا تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، اللہ اکبر۔ قرآن میں رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے محبوب سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے، جس عالم سے گزرے چاہتے تو اسی عالم میں رک جاتے، لیکن یہ حضور کا ہم گناہگاروں پر کرم ہے کہ رب کو بھی دیکھا پھر بھی اپنے امتیوں میں ہمارے درمیان واپس تشریف لائے۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔